اگلی حدیث ہے 7558. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی حریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے ان الفاظ. نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا. ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے. مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ، اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن. بھئی یہ سبحان اللہ وبحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے. میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو. بھائی لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس لیے سے پڑھے ہم. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ
مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ ٹرکس. اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان. بعض دفعہ آپ کو بتائے اس پہ مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل. تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمہ نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو. اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ. لیکن آسان کام، آپ لوگ کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتی، لیکن آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے. بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام. اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس. کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب دس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان. فرمایا ثقیلتان فی المیزان. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا پیٹ ہو ان کا ترازو میں، قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے چکا دیں گے. تو یہ دو کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے. کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے. یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے. اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی. اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے. کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دے. اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں. انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی. اس لحاظ سب کمال ہے کہ کمال ہو گیا.
اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس، اے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہے۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کروں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں 6 دن آرام کر کر۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں الف لام میں، جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہم تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کی بھی، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب ہے وعلیکم السلام، بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کارڈ کرو، بات ہی نہیں کرو۔ بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنا نا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی،
تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا. اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی. اور جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، it isn't possible for you to watch me یا to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا دیجیے گا. اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو. لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو. لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال. جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہو. تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال. تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ. حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت. کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس. کبھی سنا آپ نے پاور اور طاقت کا ہونا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا. کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا. ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا. تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا. اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا. کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، وہ کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو. لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا. تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا. فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے میں، ان اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، پرسا رہا ہوں اپنے بندوں پر. تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر تمام عیبوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اور جن طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے، ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا. اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے. اچھا میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشت زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے. ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں؟ وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے. کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں. قرآن، حدیث، پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں، ائمہ کے اقوال، وہ سب عربی زبان میں. تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے. اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے.
آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو بہت جن کے بہت فین فالوونگ ہے، بڑے بڑے اسکالرز مشہور ہیں، عالم نہیں ہیں اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی ہے. تو جب آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. وہ گمراہ ہوتے ہیں، ضلوا واضلوا. بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، یہ درس نظامی ہے، یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب. یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، ایک عربی ادب ہے. تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں، جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے. اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے اور عربی ادب کی قدیم کتابیں. تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس میں صحاح ستہ ہے، فضائل کی کتابیں بھی ہیں، مسائل کی کتابیں بھی ہیں. فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے، مستند کتاب ہے وہ. اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد کی جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، سنن ابن ماجہ. اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شرح معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، اور معارف السنن ہے، مشکات ہے. یہ بھی کتابیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان احادیثوں سے فقہاء نے کیا کیا استدلال کیے، کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے، اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے، بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے. تیسری چیز جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا احادیث کے بعد دوسری ہے، تیسری. پہلی تو میں نے بتایا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، پھر احادیث، طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں. آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو ترجمے پڑھتے ہیں. ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ 12 اس میں ہمارے استاذ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے تھے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے. تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں، اور وہ لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے میری یوٹیوب پہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے. ہمارے ایک دفعہ استاذ نے پوچھا ولو مدبرین کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ ولو مدبرین کا مطلب یہ جو قرآن کہتا ہے نا، ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں ولو مدبرین، بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں. استاذ نے میرے سے پوچھا کہ ولو کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کا معنی بھی پیٹ پھیرنا، تو یہ تو قرآن میں کیا عیب ہو گیا نا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں. تو کیا ہے بھائی؟ جب تک آپ پراپر وے میں نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد. اسے کیا کہتے ہیں؟ ادبار جو ہے نا، مدبری حال ہے، ولو کی حالت، کنڈیشن بیان کر رہے ہیں صرف تاکید کے لیے. اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی جب معراج ہوئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے اسرا یسری اسران کا معنی تو رات کو چلانا ہے، تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھائی؟ لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا؟ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید، کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا، اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا نا وہ رات نکال دی، خالی چلانے کے معنی میں رکھا، لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالیٰ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو بلیغ کلام ہے نا. جب اسرا سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں، تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک اضافی کام ہو گیا. ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاغت کی کتاب ہے، کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسرا کا مطلب ہی جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرا میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا؟ یہ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے. اگر یہ لیلن الگ سے نہ لایا جاتا تو یہ نہیں پتا چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے. ہم سمجھتے پوری رات یہ ہوتا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اسرا بعبدہ لیلن، اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. یہ بلاغت ہے اس میں.
یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پراپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا، بس ادھر سے ترجمہ، گوگل ترجمے کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور پبلک ان سے گمراہ ہوتی ہے ریفرنسز کو دیکھ کے، حدیث نمبر بھی صحیح بتا دیا، وہ بھی دیکھ کے بتا دی۔ اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا، اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پراپر وے میں پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں، وہ ہے اصول فقہ، مسائل کا علم جو ہے نا، کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے، اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے فقہ، کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے اسکالر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بھائی 1400 سال سے علماء، صلحاء، صحابہ، تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے کیا تفسیر بیان کی ہے، کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ پورے پراپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہیں، یہ مرتب بعد میں ہوئی ہیں، لیکن یہ طریقہ صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے، اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے، اس سے پہلے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ تو مبارکباد دیتا ہوں میں ان تمام طلبہ کو، ان کے نام اگر میں اناؤنس کر دوں، آپ کا نام ماشاءاللہ، آپ تو استاذ ہیں، واحد آپ ہیں جن کی انگلش مجھے سمجھ میں آ رہی، باقی جتنے وہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی انگلش میں سمجھ ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے لگ رہا ہے انگلش تجوید سے پڑھی ہے، اسی قاری صاحب سے پڑھی۔ آپ کا نام، پورا نام بتائیں، انگلش میں کہیں گے ٹوٹل نام۔ ابراہیم ابن محمود، ماشاءاللہ ابراہیم اولڈویچ، اچھا تو کنورٹڈ، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ والد صاحب مسلمان ہوئے، آپ سلمان بکازی بکالی، آپ ابراہیم اجار، وَإِنَّا مِن فِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، سب آپ کو کہہ کے جا رہے تھے، کیوں؟ آپ تو ابھی جدا نہیں ہوئے، سب موجود ہیں، اردو میرے خیال نہیں سمجھتے آپ۔ چلے، عبد الرحمن راحت، محمد عبد الحق مکین چودھری، آپ ہمارے لوکل آتے ہیں، نام آیا چوتھی سلو سمجھ لگ رہا ہے۔ آپ زین العابدین، زین عابد، ماشاءاللہ۔ تو آپ سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثہ کی فہرست میں آپ کو شامل کیا، اور آپ کے جتنے بھی استاذ ہیں، اساتذہ ہیں، دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کے لیے، ٹیچروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہمیں یہاں اتنا بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، رہائشی طلبہ ہیں یہاں پہ، 100 سے زیادہ طلبہ ہیں یہاں پہ، تو حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ مدرسہ بنایا، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، برکتیں دے۔ اور آپ سب سے دیکھو، جو علماء یہاں فارغ ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ساری زندگی علم کو آپ توجہ دیں، اور اللہ سے ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کریں۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس دعا کا ناغہ کیا ہو، کیونکہ ہمارے بڑوں کی بہت نصیحت تھی کہ اے اللہ، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے، اخلاص بھی ہو، عافیت بھی ہو، فتنوں میں نہ پڑے، اور قوت بھی ہو اور ہمت بھی ہو، تو دین کی بہت زیادہ اے اللہ ہم سے خدمت لے، کیونکہ عالم سے اگر اللہ دین کی خدمت نہ لے تو بہتر ہے کہ وہ تاجر بن جاتا، وہ دولت کما لیتا، یہ پھر ضائع جائے گا علم۔ تو اللہ سے خوب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے۔ تو میں نے دیکھا ہے جو طلباء، جو علماء اس دعا کا معمول بناتے ہیں، اللہ ان سے دین کی واقعی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے۔ اور عالم کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ، بے شک اس کی 4 شادیاں نہ ہو، ہے نا، 4 تو بہت لوگوں نے کی ہیں، اصل کام کیا ہے؟ دین کی اللہ بہت زیادہ خدمت لے لے، یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے کتنے علماء بیچارے مدارس سے فارغ ہوئے، دین کی خدمت نہیں،
ان سے اللہ لے رہا. بڑے قابل تھے حالانکہ. اس دعا کا بہت زیادہ آپ سب جو خاص طور پہ فارغ ہوئے ہیں زندگی بھر اس کا معمول. جب حرم جائیں، بیت اللہ میں جائیں حج یا عمرے پہ، وہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی. تو کبھی موقع ملے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگنے کا تو سب سے زیادہ اپنے لیے یہ دعا مانگ کہ اگر اللہ نے آپ سے خدمت لے لی تو آپ کامیاب ہیں، خدمت نہیں لی تو کیا ہے بھائی، پھر تو فائدہ نہیں ہوا. پتہ ہے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے، نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے. ایک انٹی جا رہی ہیں، دیکھنے میں سکون ہے یا نظر جھکانے میں سکون ہے؟ بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بول لو نا یار، کیوں شرما رہے ہو؟ دیکھنے میں سکون زیادہ ہے، نہ دیکھنے میں کیا ہے مستقل ٹینشن. یار پر شاید پتہ نہیں کیا ہو یار، نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہماری. ایک آدمی کی ذکر تیری بیڑی ایسی خوبصورت ہے بصورت ہے، وہ سایہ پہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا. ایک ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بھابھی کیسی ہے، تو بتا دے گا تو وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پہ چلنے میں سکون ہے، ظاہر تو کیا ہے ٹینشن ہی ٹینشن. زنا کرنے میں سکون ہے، شادی میں کیا ہے ٹینشن. گرل فرینڈ بناؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو بریک اپ ہو گیا. شادی کرو گے تو بریک اپ آسان ہے، پیچھے ساس سسر سالے خاندان بدنامی 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. تو بدنظری کرنے میں بظاہر سکون ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے بولو بے سکونی. نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے، چھوڑنے میں کیا ہے پوستیوں کی طرح سوتے رہو، سکون ہی سکون. تو میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ایسی دلیل ہے، اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا کہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن چی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے، پینے میں کیا ہے سکون ہے. اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں تو 2 سٹے میں بھی لگا رہا ہوں. اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی. ہیروئن چی جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں، اتنا سکون میں ہوتا ہے. اس نے کہا تو ابھی کہاں ہوں میں تو ابھی چاند پہ. تو سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں چاند پہ. تو ہیروئن چی تو اس مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا پیش لگائے گا؟ کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے، اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم، ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا یوٹن لیا انہوں نے. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا. 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا، اتنے بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا. اور پھر نائٹ کلب بھی، اور جب سعودی عرب میں نہیں، یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا، اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب ایسی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے، بے سکون، ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا، شراب، نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سٹا، شراب، اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے، کیونکہ مسلمان تھا نا، علماء کی باتیں سنی بھی تھی، تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں یوٹن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا اب میں یوٹن لوں گا. اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر دیا، بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے پھوڑنا. میں نے ان سے کہا جس سپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھڑے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں. کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں، کئی مہینوں تک ناغا کروں گا، دوبارہ سمٹ کے ویسا. میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ سنا کہ میں نشے کا عادی تھا، چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کوئی میڈیسن نہیں لی، 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو یہی کھاؤں گا، یہی بیت الخلا، یہی نماز بھی، حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا، اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو. نہیں جاؤں گا بس. کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا،
لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی جو چھٹے مٹے سارے کیا ہو گئے. پھر اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پٹکا میں. وہ نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ, زندگی سکون میں آ گئی. پھر شادی کی, اور شادیاں الحمدللہ شادی جب آپ کو پتا ہے اگر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں, پھر تو بریکیں کیا آئیں, وہ تو اسلام بریک لگا دیتے 4 کے بعد, ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں. آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں. یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے, ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے. آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ, کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, کہہ رہے کو 4 مل جائے تو خیر. تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے سکون مل رہا ہوتا ہے, حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا, لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو. وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے, اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے. میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے کہ ایک ستا لگا لو, تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی, ہمیں پلانا بہت مشکل ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو. ٹھیک ہے, اندر اندر بات کہہ رہے ہمارے لیے تو کوئی پرابلم, 1 کروڑ مل گئے تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے. لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے. وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے آپ کو, کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے. تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے. ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو, توبہ. اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے. تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں, کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں, تو وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو, کچھ بھی نہیں. تھوڑے دن بوریت ہوگی, ٹینشن میں آؤ گے, یاد آئیں گی وہ انٹیاں, اسکول کالج کی لڑکیاں, موبائل, SMS بازیاں, both are made for each other, وہ ڈائلوگ, وہ ساری. لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, اور نماز اور روزہ, یہ باتیں بورنگ لگی تھی بہت. کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور. شروع میں ٹینشن ہوگی, 4 مہینے تک اب یہی سنو گے نا برائی سے بچو گے, زندگی کیا ہو جائے گی. یا کسی اللہ والے سے, یہ تو خانقاہ ماشاءاللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں, بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ, بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں. حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں. آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں, لیکن مشکل بہت ہے. ہمت کرو ایک دفعہ. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے, ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے, بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو. ابا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے, ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے, کوئی ملازمت ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پھر ایک کام کرو, ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں, سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بد نظری ہو گئی, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی, برائی کی طرف چلے گئے, سزا دو اپنے آپ. توبہ بھی کرو, جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. اس کے بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو, آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ, ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے. انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہو کبھی بھی. انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو, کیا حال ہے بیچاروں کا, بوڑھے مردوں کا, بوڑھی عورتوں کا. اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو, نماز روزے کی طرف آ جاؤ, اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو. نیت کیا رکھو؟ اللہ کو. بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا. اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے. تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے اللہ کے غلام بنو. تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں. سب سے پہلی بات, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کرے آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے, کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. جس دن چھوڑی جرمانہ,
جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے مقدمہ چلا کے. سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے. پتا چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی 50,000 روپے دوں گا. اب کماتا تو 1,00,000 روپے, 50,000 جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا. جب باپ پہ آئی گئے تو صحیح طریقے سے آئے نا. پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن 50 وہ بھی گئے. آدمی کہتا ہے بھائی چھوڑو یار, اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھیں کہ ادا ہی نہ ہو, اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو. ایک نماز چھوڑ گئی تو 5 روپے, 5 روپے سے کیا ہوگا؟ اتنا رکھو کہ طبیعت پہ تھوڑا کیا گزرے, گراں گزرے. بہت زیادہ گراں گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, شیطان آپ کو مایوس کرے. پہلے میں جلدی جلدی وہ گناہوں سے توبہ کروا لوں, پھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ چھوٹی تو جرمانہ. نمبر 2, اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا وہ عورت کا فتنہ ہے, کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں. زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے, اس کو عذاب بنا دیا. حلال میں کسی کی مت سنو, ایسی کی تیسی. دیکھو جو خدا, ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی. سوسائٹی کے کیا ایسے کی تیسی سوسائٹی کی, کوئی نہیں مانے گا, سب زنا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, کیوں؟ خدا نے حرام کیا. میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو گیا اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہے بالکل حلال. اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں, پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں, اماں کہہ رہی ہیں تجھے کیا ہو گیا, کس کے بیانات سن رہے بیٹھ کے, اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے. سوسائٹی کہہ رہی ہے ابے کیا ہو گیا بھائی, ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری, ابھی تو تم لائف پہ انجوائے کرو, ابھی تم یہ کرو. ابے بھائی لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا. تو میرے بھائی زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام. اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے, تو حلال کریں گے, حلال کام کریں گے. کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال. کسی کا باپ میں دم میں تو روک کے دکھاتا ہے. میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے. اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا, حلال میں وسعت پیدا کیے بغیر میں ناممکن نہیں کہہ رہا, لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی. کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا, 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا, وہ تو پکڑا نہ جاؤں. اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے, کتنی نگرانی کرے گے ماں باپ. آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو فوش فلم میں دکھانا شروع کر دے گا, اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی. اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو, اور ایک نہیں کتنی کرو, ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے, مسنا وثلاث ورباع. انداز دیکھو, قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو, نا 2 2 3 3 4 4. یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے. دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا, اب بیان شروع ہوا ہے. اصل میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, ایسے بور بغل ایسے مر رہے تھے بالکل, حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیان کیا ہوا ہے, شروع ہوا ہے. اسی ٹرک کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں میرے باتیں, اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی؟ مت سنو سوسائٹی کی بھائی, ایسی کی تیسی. اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کو تھوڑی کھاتا ہوں مال, اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ, اتنے تانے, میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے, کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا, اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی, برا سمجھتی. اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو ہے بھائی؟ رزق تو میں نے تجھے دیا, سوسائٹی نے تھوڑی دیا, تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں, آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا. اب وہ ڈر رہے کھاتے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے, لیکن وہ تو تکلفاً تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے. آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھئی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی, 3 بھی اور 4. اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں. بھئی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی کھا سکتے ہیں, 3 بھی, اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو.
توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو. لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی 2 2 3 3 4 4 جتنا دل چاہے کھا لے. ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5ویں لڈو یا 3 4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف ایک کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے تو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے، جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے، جو پسند آ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو لوگ؟ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے یار. تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے، ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی. تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی، یورپ امریکہ تھوڑی ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے تو ان میں 2 2 سے بھی کرو، 3 3 سے بھی کرو، 4 4 سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے، تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو، تم ہی 2 3 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، فواحدتن، پھر چلو ٹھیک ہے ایک لڈو کھا لو. چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے. مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے. اصل حکم تو 2 2 3 3 4 4 سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے؟ معاذ اللہ. لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے. یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. 2 2 3 3 4، واہ بھائی واہ، کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام، میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے. اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم 2 2 3 3 4 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی. یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے، یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا تمہارے لیے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو، یہ تو بیماری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے، اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے، ایک انلیگل. آپ انلیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ انلیگل. مجھے بتاؤ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یہ بھوک لگنا ہوس ہے یا صحت کی علامت ہے؟ صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی، صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا، میں تو پاگل ہو جاتا ہوں مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائے. پراٹھے نظر آئے، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں؟ پراٹھا کھا. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے، انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا، کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں؟ ہاں جی پیسے ہیں، تو خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں. کوئی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے، پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے. اور جیب میں اگر پیسے ہو تو پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہے، چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے، تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا، ایک جائز طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو، بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو، یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی گلی کے کتے چھوڑے آپ کے پیچھے یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہوگے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا، کسی اور کام میں یہ نہیں کہا، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں، کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے، موبائل پہ فوش چیزیں،
لڑکیوں سے دوستیاں، سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں، ان چاروں کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو، ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا۔ اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا؟ سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا۔ سارے بلاک کر کے کتنے رکھو؟ بہت ہے میرے بھائی، 4 اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے، ابے تجھے اور کتنی چاہیے؟ ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی، انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ ایکچولی دیکھیں پہلی فل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بھی ڈرامے ہیں یہ، کوئی انڈرسٹینڈنگ۔ گورے کیا کرتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچے بڑے ہو کر پھر ابا اما کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں، وہ نا 30 سال لگے سمجھنے میں، اس کے بعد شادی ہوئی، بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ اور کمال کی بات ہے پھر ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے، کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو بھائی کرنے ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اما کو بھیج رہا ہوں، نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ ختم، بلاک، بس۔ اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، یہ تو کرنا ہے، پیغام تو بھیجنا ہے۔